بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ حمد و ثنا کے بعد عالی وقار عظیم الجاہ پیر طریقت رہبر شریعت دودمان کاظمہ کے چشم و چراغ پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتکم القدسیہ، انتہائی عزت کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر خالد کاظمی صاحب زید مجدکم، ان کے تمام بھائی اور شاجی کے دل بند دامت حجوزکم، اہل علم اور اہل دانش، آج آستانہ عالیہ سبحان شریف میں حاضری دے کر روحانی خوشی اور آسودگی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ سب بھی کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور مسجد شریف کا افتتاح ہوا ہے۔ زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس عظیم مسجد کی نسبت مولا پاک کرم اللہ وجہ کریم سے ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، ایسی باتیں جن پر دنیا بھر کے مذاہب، مکاتب اور سوچ اور فکر کے تمام حلقے متفق ہیں۔ ہم اسی حوالے سے تھوڑی دیر ماضی کی تاریخ کو ٹٹولیں گے کہ جو نسبتیں اور محبتیں اللہ نے ہمیں نصیب کی ہیں، ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ہے، اور تاریخ ان کو کتنی اہمیت دیتی ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، دین اسلام کی نسبتیں فضیلتیں نصیب کیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد علیہ الصلاۃ والسلام رسولا، اس شخص کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو جاتا ہے جو اللہ کو رب تسلیم کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے اور اسلام کو بحیثیت دین تسلیم کرتا ہے۔ یہی وہ تین عقیدے ہیں جن پر آپ تمام مذاہب کی تعلیمات کو پرکھ سکتے ہیں۔ ایک چوتھی چیز ہے کہ یہ دنیا اندھیر نگری اور چوبٹ راج نہیں ہے، ہم سب نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔
اور وہ احتساب کا گھر ہے۔ ہر آدمی کا نام عمل اور اس کی سوچ اس جگہ جا کر کھل جائے گی، سچ اور صدق کا بھی پتہ چل جائے گا، اور جھوٹی دنیا میں جو وقت ضائع کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی حقیقت کی خبر لگ جائے گی۔ ان کو اصول اربع کہتے ہیں۔ دین میں یہ چار چیزیں اصول اربع کہلاتی ہیں کہ اللہ کا رب ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اور آخری رسول تسلیم کرنا، اور اسلام کو دین ماننا، اور قیامت کا اقرار کرنا، اس کی تصدیق کرنا کہ ایک دن ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اب جتنا کسی آدمی کا نالج ان چیزوں کے بارے میں پروفاؤنڈ ہوگا، یعنی مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، فضیلتیں خود بخود اس مرکز پر گھومنے لگ جائیں گی۔ جدید علماء اس کو نام دیتے ہیں انفارمیشن اور سائنس اور فلاح کا علم۔ اس کو سائنس کہیں، ٹیکنالوجی کہیں، نالج کہیں، انفارمیشن کہیں، جو بھی کہیں۔ میں اب آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ نماز کے لیے اذان ضروری ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس ہستی کو مؤذن بنایا وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی آواز جہیر تھی، آپ کے لیے کسی خاص نالج کی ضرورت نہیں تھی، حضور کی نظر کافی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے علم کی روشنی میں ان کو گائیڈ کرتے، وہ اذان دے دیتے۔ لیکن تھوڑا مسئلہ پیچھے ہٹا تو مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وقت کی پہچان بھی ہو۔ مثلا وہ مغرب کی اذان دیتا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ مغرب کیسی ہوتی ہے، وہ صبح کی اذان دیتا ہے تو اس کو معلوم ہو کہ صبح کا وقت کیسے ہوتا ہے۔ میں آپ کو جس وقت اپنے اصل عنوان پر پہنچا لوں گا تو میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ میرا انداز خطابت ہے، میں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دائرے کی لائنوں سے پھرتا ہوا اپنے مرکز پر پہنچ جاتا ہوں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ وقت کی پہچان جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو معاف کریے، وقت کو جس وقت پہچاننے کی بات ہوتی ہے، آپ بس سنیں، وقت کے جس وقت پہچاننے کی بات ہوتی ہے تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ چاند کس وقت آتا ہے، سورج کب آتا ہے، سورج غروب کس وقت ہوتا ہے، سورج طلوع کس وقت ہوتا ہے، ستاروں کا محل کہاں ہے، ستارے کدھر کدھر رہتے ہیں، کس ستارے کا علم کہاں ہے۔ جتنا فلکیات کا علم گہرا ہوگا اتنا وقت کی پہچان ہوگی، اور وقت کی پہچان ہوگی تو فریضہ ادا ہوگا۔ عالی دوستو، ایک ہم ہیں جو ستارے صرف دیکھتے ہیں، ہمیں بھی نالج ہے تھوڑا سا، ہم سورج دیکھتے ہیں، تھوڑا سا علم ہمیں بھی ہے، لیکن یاد رکھنا ادراک ہونا کسی چیز کا اور ہے، علم ہونا کسی چیز کا اور ہے۔ آپ کو علم ہے کہ لاؤڈ سپیکر میں آواز اونچی کی جاتی ہے، لیکن آپ کو ادراک نہیں۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، مجھے علم بھی ہے، مجھے ادراک بھی ہے، میں نے اس کو پا لیا، میں اس میں آواز بھی اونچی سنا رہا ہوں اور اس کا ادراک بھی کر چکا ہوں۔ جس وقت آپ ماضی میں دیکھتے ہیں کہ حضور نے جو شاہکار اپنے غلام
تیار کیے وہ سارے نہیں، لیکن زیادہ تر اوقات کو جانتے تھے، اسی لیے اذانیں دیتے تھے، اذانوں کے نغمے گونجتے تھے، خدا کے کبریائی کی بات ہوتی تھی، حضور کی رسالت کی بات ہوتی تھی۔ لیکن یہ اوپر کا جہان کس کی دسترس میں تھا؟ جس وقت یہ سوال لے کے جاتے ہیں تو کون کس کی آغوش میں آرام کر رہا تھا، اور کس نے سورج کو اشارہ کیا تھا کہ تو واپس آ جا، تو واپس آ جا۔ معاف کیجئے کہ علم ستارے کا ہونا کچھ اور ہے، لیکن سورج کو پکڑ کے جھنجھوڑ کے پیچھے لے آنا یہ مولا مرتضیٰ کا کام ہے۔ تھوڑی توجہ میری طرف رکھنی ہوگی تو میں مزید آگے بڑھوں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اتنی بڑی تھی، مضبوط تھی کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں چاہوں تو شیطان کو بلی کی طرح پکڑ کر کے میں ستونوں کے ساتھ باندھ دوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو باندھ نہیں رہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے سلیمان کی اس دنیا میں 3 قسمیں ہیں۔ ایک اولیاء کرام وہ ہیں جو دعوت اور ارشاد کا کام کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھا دو، حدیث شریف پڑھا دو، کوئی بچہ ان پڑھ ہے تو اس کو تعلیم دے دو، کوئی بالغ ان پڑھ ہے تو اس کو تعلیم دے دو، کوئی جاہل ہے عقائد سے تو اس کو عقیدہ سکھا دو۔ یہ دعوت اور ارشاد کا کام ہے، اور یہ اولیاء کرام بھی اللہ ان کے درجوں میں اضافہ فرمائے، ان کی نظر ہمیں نصیب کرے۔ دوسرے اولیاء کرام ہیں جو سلسلہ جذب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا تعلق تکوین سے بھی ہے اور شریعت سے بھی ہے۔ وہ ابدال ہیں، وہ اصدقاء ہیں، وہ کتب ہیں۔ وہ جس طرح تمہارے ایم پی علاقوں میں بیٹھے ہیں، سونے یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں، لیکن جو اولیاء کرام ہیں وہ مختلف علاقوں میں بیٹھے ہیں۔ کوئی کالی سی کملی لے کر کے ماڑی سی حالت میں سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کدال لے کے کوئی جگہ کھود رہا ہے، لیکن اس کی اصل ڈیوٹی یہ نہیں ہے۔ اس کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو زمین کو وہ پلٹا بھی دیتے ہیں، زمین کو وہ سیدھا بھی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ اولیاء کرام جو ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان کا روپ جو ہے وہ پہچاننا، کوئی اللہ والا ہی بندہ ہو تو وہ پہچان سکتا ہے۔ اس کے لیے نظر کے ساغر چاہیے۔ اگر آپ کی نظر سلامت ہے یا کوئی اللہ والا مرشد آپ کے پیچھے ہے جو آپ کی تربیت کرتا ہے، تو اس سے یہ مرحلہ کسی طرح اللہ نصیب کر دیتا ہے۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ تیسرے اولیاء کرام ہیں، ان کو کہتے ہیں رجال اللہ، یعنی رجال غیب ہیں۔ رجال غیب وہ ہیں بعض اوقات جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، بعض اوقات جو زندہ اولیاء ارشاد کا کام کرتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ عالی جناب رسول کریم کے ایک حدیث سناؤں۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم جنگل میں ہو تو تمہیں راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ تم کیسے جاؤ اور کدھر جاؤ، تو میرے حضور نے کہا کہ چوک میں کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر سورج اگر ہو تو سورج کو پشت دو، پشت دینے کے بعد اونچی آواز میں کہو اعینونی یا عباد اللہ، ہو اللہ کے بندو ادھر جس کی ڈیوٹی آؤ میری مدد کرو، مجھے راستہ بتا دو۔ اعینونی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو، مجھے معاف کرنا۔ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ پھر ان رجال غیب میں سے آ کے راستہ یا جھٹکا دے کے سیدھا کر دے گا،
یا کسی روپ میں آ کے ظاہر ہو کے بتا دے گا، یا آپ کو اونگ آئے گی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، سواری میں ہوں گے سواری کا رخ موڑ دیا جائے گا اور اللہ آپ کی منزل جو ہے وہ آپ سے قریب کر دے گا۔ آپ سنیے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء ارشاد و دعوت ہوں یا اولیاء غیب ہوں، اقطاب ہوں، کتب ہوں یا رجال الغیب ہوں، سب کا سپریم کمانڈر مولا علی المرتضیٰ، سب کے سپریم کمانڈر جو ہیں وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ تو یاد رکھ لو، اگر پرائمری کا استاد بھی آپ کو پڑھاتا ہو تو بچے استاد کے ساتھ شرارت نہیں کرتے، اس کا ادب نہیں کرو گے تو تمہیں الہ بے بھی نہیں آئے گی۔ تو کائنات جس علی کے ہاتھ میں ہے، بدتمیزی کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ جب نام علی آئے تو گردن جھکا دو۔ معاف کریے، میں کسی کو ذہنی خوف میں مبتلا نہیں کرتا۔ ساری ملک کی اہل سنت کی قیادت کی ہے، سبھی میرے عزیز ہیں، سبھی پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ایک بات کی طرف توجہ میں آپ کی ضرور چاہوں گا، آپ اس پر سوچیں کہ جس وقت یہ اوقات کی پہچان کا علم آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسخیر کی چابیاں کسی نہ کسی کو تو دیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت یوصیکم اللہ فی اولادکم آیت پر میتھمیٹکس داخل ہوا اور ہے بھی بنو امیہ کا خلیفہ جس کا نام عبد الملک ہے، اس نے کہا کہ کوئی بندہ ہو جو بندہ حساب کتاب کو مدون کرے اور مدون کر کے علم وراثت کی تقسیم کا کوئی آسان ترین قاعدہ بتا دے۔ تو یاد رکھنا اس موقع پر خوارزمی نے کتاب الجبر والمقابلہ لکھی۔ جب کتاب الجبر والمقابلہ لکھی تو کہتے ہیں اس جیسی کوئی میتھمیٹیشین کوئی نہیں ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہو۔ اور اب اس کتاب کو پڑھیں تو آپ وراثت کا مسئلہ جس طرح آپ آج کل کمپیوٹر میں حل کرتے ہیں کہ ابے کو اتنا ملنا چاہیے، بیٹے کو اتنا ملنا چاہیے، بیٹی کو اتنا ملنا چاہیے، آپ فوراً حصے نکال لیں گے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ مہارت کیسے حاصل کی؟ آپ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھنے والا ہوں، میں نے جو کچھ سیکھا ہے علی کے پڑپوتے سے سیکھا ہے، میں نے جو کچھ سیکھا ہے ان کے پڑپوتے سے سیکھا ہے۔ فی الاصل کنا نجوم یستداء بنا ونحن للبریہ اليوم برہان۔ جعفر صادق فرمایا کرتے تھے ہم ہی وہ ستارے ہیں کہ جب دین کے سارے آثار مٹ جائیں تو ہم روشنی دیتے ہیں، جو بھولے ہوئے لوگ ہیں ان کو منزل مل جاتی ہے۔ فی الاصل کنا نجوم۔ عالی وقار دوستو، مجھے اجازت دی گئی تھی کہ آپ 2 منٹ چاہیں تو 2 منٹ تقریر کریں، 10 منٹ چاہیں تو 10 منٹ تقریر کریں، لیکن مجھے آپ کی توجہ درکار ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم کی بنیاد بھی میتھمیٹیکلی جا کر کے علی المرتضیٰ تک پہنچتی ہے۔ فلکیات کے علم کی مثال میں نے ستاروں کو دی کہ سورج کو اگر لگام کسی نے ڈالی ہے تو وہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ڈالی ہے۔ میں نے اپنے لائیو خطاب کے اندر بھی ایک اشارہ دیا تھا کہ ایک جگہ قرآن مجید کی آیت ہے، میرے حضور نے کہا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ،
میں نے تمہارے اندر عمر گزاری ہے. عالی وقار دوستو، میں عرض کروں پھر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں، ہاشمیوں کے علاوہ، حضور کے خاندان کے علاوہ اس زمانے کا کوئی خاندان نہیں تھا. وہ تو لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور نکاح کے جو غلط طریقے جاری تھے جناب وہ یہ تھے کہ نکاح نام کی کوئی چیز نہیں تھی. 10 لوگ بچیوں کی عصمتیں لوٹتے، اور جو بچے پیدا ہوتے ان بچوں کا نام پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیتے، لیکن باقاعدہ منگنیاں ہو کے جناب نکاح ہو کے خطبے پڑھ کے لڑکیاں دلہنیں بنتی اور لڑکے دولہے بنتے. یہ خاندان کی قدر اگر سلامت تھی تو ابراہیم سے لے کر میرے مصطفیٰ تک ہاشمیوں کے اندر تھی. میں اسی لیے حضور نے کہا کہ میں نے پہلے تم میں عمر گزاری. اگر اس میں بات میں سمجھنے میں کوئی دقت ہو تو میں آسانی کے لیے یہ عرض کر دوں کہ حضور نے فرمایا کہ میں پاک پیٹھوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا. اگر نکاح نہ ہوتے تو پاک پیٹھوں کا معنی کیا تھا اور پاک رحموں کا معنی کیا تھا؟ معنی یہ تھا کہ شاعر اور قوانین اگر سلامت تھے معاشرت
بلا شبہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر اور کسریٰ کی تہذیبیں لکھتا ہے کہ سچی بات یہ ہے ہمارا مذہب اور ہمارے علم کی باتیں تو پگڈنڈیوں کے سلسلے ہیں جو برپری ہو کر کے گرا کر کے تہذیبوں کو گرا چکنا چور کر دیتی ہیں۔ جس وقت میں قوموں کی تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے مدینہ کے چاند محمد سے کوئی بڑا دکھائی نہیں دیتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ آئیے میں ایک بات کا صرف حوالہ دوں گا کہ اگر آپ سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات قرآن مجید کا یہ پارہ پڑھیں تو ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپینین آف رسول حضور کے صحابہ کی بات کی ہے کہ ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور ان کی مثال جو ہے وہ انجیل میں بھی ہے۔ مجھے کم از کم پوری بائبل پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا اور میں نے جناب زبور بھی پڑھی الحمدللہ۔ اور میں یہاں ایک اور بات کرنے لگا ہوں کہ تورات اور زبور کو پڑھ کر، انجیل کو پڑھ کر نکالیں کہ حضور کے جو صحابہ ہیں ان سب کی تعریفیں مجموعی لحاظ سے ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک جگہ تورات میں لکھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمپینینز ہوں گے وہ بلند سے بھی بلند ہوں گے۔ جس وقت میں بلند ہونے کا معنی تلاش کرتا ہوں تو سارے صحابہ کو سلام، لیکن سوائے علی کے کسی کے نام کا معنی بلند نہیں ہے۔ سوائے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے کسی کے نام کا معنی بلند نہیں بنتا ہے۔ یہاں ایک اور چیز کی طرف حوالہ دینے لگا ہوں کہ آپ علم میں سند تلاش کی تو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ حکمت کی بات کی تو حضور نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی جناب، پھر اس کے بعد محبت کی بات آپ تلاش کریں، محبت کی اور پیار کی بات آپ تلاش کریں تو یاد رکھنا دنیا میں اس لفظ کو میں ایسے یہاں کیسے استعمال کروں کہ اگر سمجھ نہ بھی ہو کسی والد کو تو وہ اپنی بچی کا رشتہ کبھی کسی ایسے آدمی کو نہیں دیتا کہ جس آدمی کے بارے میں اس کو یہ خیال ہو کہ یہ نامور ہے یا یہ سب سے پچھلی صف میں کھڑا ہے یا اس کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے۔ جناب اپنی بچیوں کے بر لوگ تلاش کیا کرتے ہیں کہ کون اس کے بر کا ہے، تو عالی وقار دوستو سلام ان کو بھی جو فاطمہ الزہرا کے رشتے لے کے جاتے رہے اور حضور نہ کرتے رہے، میرے ان کو بھی سلام، حضور نے نہ کی، لیکن جس وقت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے پیغام گیا تو میرے حضور نے کہا کہ فاطمہ اس کے لائق اور یہ فاطمہ کے لائق ہے۔ عالی جناب، تو میں نے عرض کی کہ کوئی ایسی بات کبھی زندگی میں نہ کریں کہ آپ بات اپنی جگہ کریں اور اس کا ایک داغ اور دھبا حضور کی طرف جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی طرف تمہاری باتوں کا رخ نہیں ہونا چاہیے اور تمہارے لہجوں کا رخ بھی سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں، اہل اللہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر اگر کہہ دے کہ دروازہ بند کر دے، پیر کہہ دے دروازہ بند کر دے
تو میرے دوستو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضور ہوا آ رہی ہے، پہلے دروازہ بند کرنا چاہیے پھر کھولنا چاہیے حضور ہوا آ رہی ہے۔ گویا پہلے اطاعت کا پیکر بنے، پہلے تسلیم و رضا کا پیکر بنے، پہلے فالوئنگ کے دائرے میں آئیں۔ تو یاد رکھنا اگر پیر یہ کہے کہ جناب دروازہ نہ بند کرنا یا بند کرنا تو اطاعت لازم آتی ہے۔ مجھے بتائیے جب حضور کچھ کہہ دیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، تو جو لائق دانا اور سیاںا امتی ہوتا ہے وہ کبھی گستاخی نہیں کہتا۔ حضور نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری پارہ جان ہے۔ یہ ترجمہ اس حدیث کا میں نے ہی کیا تھا، پھر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ فاطمہ حضور کا پارہ جان ہے، پارہ جان ہے۔ عالی وقار سامعین، آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی بات کرتے ہو۔ علم کی سند حضور نے علی کو دی، حکمت کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو دی۔ اب رہ گیا پیڑ کی بات۔ بندہ پیڑ میں کون نکلتا ہے اور کس کے لیے نکلتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں قسم تمہیں دیانت کی کہ کوئی پیڑ حضور کے زمانے میں سجا ہو اور علی نہ نکلا ہو اور میدان میں نہ آیا ہو؟ یہ بحث شاید یہ بحث نہیں تھی۔ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، جہاں میرا کام ہے کہ میں حضور کے خاندان کی عصمت کی حفاظت کروں، میرا کام ہے کہ حضور کے صحابہ کی بات بھی کروں، ان کو سلام کروں، ان کی فضیلتوں کی بات کروں، لیکن یہ سوال کبھی پیدا نہ کرنا کہ حضور نے کہا تھا کہ اب پیڑ سجنے لگا ہے، یہودی آ رہے ہیں، عیسائی آ رہے ہیں، گندے آ رہے ہیں، کون نکلے گا؟ جناب ہو سکتا ہے کہ سارے سکوت سے چپ ہو کے بیٹھ جائیں ادب میں، لیکن یاد رکھنا حضور نے جب بھی مشکل وقت آیا کہا این علی، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ قسم انصاف کی کہ اگر 1000 پہلوانوں کی طاقت رکھنے والا پہلوان بھی ہو غزوہ احزاب میں تو علی نے کہا میں ہوں۔ علی جناب غبار اٹھی اور غبار اٹھنے کے بعد جناب عمر کو 2 لخت دیکھا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا جس نے سارا ایمان دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے، جس نے سارا کفر دیکھنا ہو ادھر دیکھ لے۔ ہم لوگ بڑھا دیے۔ بڑے محتاط سے لفظ کہنے لگا ہوں۔ ہر جز کل میں ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کل ہر جز میں ہر جز یہ کلی مشقت اور سادی کلیاں اور جزیاں پڑھانے والوں، میرے خیال میں مصطفیٰ کی بات پر تو یقین کر لینا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا ایمان علی ہیں تو علی حضور سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ یاد رکھنا قطروں کی عظمت کی بات ہو تو جناب سمندروں کی مثال نہیں دیتے جناب، پھر اس کا مقابلہ حضور کی ذات سے نہیں ہوتا، رحمت عالم کی ذات سے نہیں ہوتا۔ رحمت عالم تو اپنے غلاموں میں شان بتا رہے ہیں کہ جس نے سارا ایمان دیکھنا ہو علی کو دیکھ لے۔ معاف کیجئے، علم کی سند مولا علی کو ملی اور حکمت کی سند ان کو ملی، شجاعت۔ بندہ اے اللہ، حضور دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکسل والجبن، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے سست نہ بنانا اور مجھے جو ہے وہ بزدل نہ بنانا، یاد رکھنا بزدل آدمی ناسور ہوتا ہے اور بہادر آدمی میرے دوستوں فضیلت کائنات ہوتا ہے۔ تو میرے حضور نے جس وقت کہا کہ کون کان علی اشیہ الناس،
حضور نے کہا بہادر ترین بندہ دیکھنا ہے میری امت میں تو علی کو دیکھ لو۔ یہ ایک زمانے میں شاہ جی کا مانسیرا علاقہ اور میرا علاقہ ایبٹ آباد میں تھا، تو ایک دفعہ برف لگی ہوئی تھی، تو بہت تیز برف، تو میں اپنے گھر سے یا رہائش سے باہر نکلا تو مونگ پھلی کھانے کا دل کیا۔ برف لگی ہوئی اور ٹھنڈ ہو تو بندہ یا چنے کھاتا ہے یا مونگ پھلی، تو میں مونگ پھلی کھانے کے لیے ایک ریڑھی پر رکا، تو مجھ سے پہلے دو گاہک سے، تو وہ آپس میں بات کر رہے تھے، فلاں بندہ بڑا چنگا، فلاں بندہ بڑا چنگا۔ وہ ریڑھی والا بندہ کہنے لگا یہ جی گل تسی کر دے ہو مسلمان ہے، جی گل تسی کرنے میں مسلمان ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں مسلمان تے نہیں۔ انہوں نے کہا جڑا مسلمان نہیں وہ دی کی تعریف ہوئی؟ جو مسلمان ہی نہیں ہے اس کی کیا تعریف ہوئی؟ تعریف تو مسلمان کی ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، وہ بعد میں جب مجھے مونگ پھلی دینے لگا تو کہنے لگا کہ اس وقت بہت چھوٹی عمر تھی میری، کالج میں پڑھتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ باؤ جی کدی زندگی میں جٹ آدمی دی تعریف نہ کرنا، بزدل آدمی دی تعریف نہ کرنا، کافر آدمی دی تعریف نہ کرنا۔ جس وقت آپ تعریف کریں تو دیکھیں یہ مسلمان ہے یا نہیں، پھر دیکھیں کہ بہادر ہے یا نہیں، دیکھیں کہ عالم ہے یا نہیں۔ اور سونیاں جس کا نام بھی نعرے میں لگانا ہو بندہ سونا ہونا چاہیے، بڑا بہادر ہونا چاہیے، بڑا اقصا ہونا چاہیے، بندہ علم والا ہونا چاہیے۔ جس وقت آسمان کے نیچے ڈھونڈو گے نا تو وہ فاطمہ کا سرتاج ہی نظر آئے گا، مال علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ میرے دوست، بعض دفعہ اچھی آواز چلی نا، میں حدیث شریف سنا دیتا ہوں آپ کو کہ مدینہ شریف جائیں، ایک آدمی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ مدینہ شریف میں سواری پر ہے، تو اس نے اس طرح مڈاسا مار کے چہرہ لپیٹ لیا ہے، تو حضور نے کہا چادر اتار، میرے شہر میں منہ پر پلہ نہ رکھا کر، تو جانتا نہیں ہے کہ میرے شہر کی مٹی بھی شفا ہے، میرے شہر کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ وہ سونی جگہ کی ہوا جس وقت چلے نا تو وہ ہوا انسان کو نواز جاتی ہے۔ میرے حضور نے کہا کہ ہواؤں سے بھاگا نہ کرو، جب خوشگوار خنک اور سونی ہوائیں چلیں تو پھر منہ پر پلے نہ ہو۔ میرے حضور نے کہا بعض اوقات اللہ والے کے دامن سے ہوا ٹکرا کے جس آدمی کو ہوا پہنچ جاتی ہے اللہ اس کو بھی کتب بنا دیتا ہے، اس کو بھی اللہ ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ یاد رکھنا جب ہوا کا جھونکا چلے تو وہ کسی سونے بندے کے دامن سے ٹکرا کے جائے تو وہ ولی بنا دیتا ہے۔ جب دل علی علی کرے، جب زبان علی علی کرے، جب دماغ علی علی کرے تو کیا علی کا خیال جدھر سے گزرے گا وہاں بھی مدینہ بنا کر کے چلا جائے گا۔ علی وقار دوستو، میں نے علالت اور بیماری کے باوجود آپ کے ہاں پون گھنٹہ گفتگو کر دی ہے۔ یہ میں آخر میں آپ کو نصیحت کروں، جمالیاتی بنے۔ سنیں، جمالیاتی بننے کا مطلب یہ ہے کہ بحث نہ کرو۔ بحث تمیز جو ہے وہ انسان کے ایمان کو خراب کرتی ہے۔ مولا علی کی بات ہو، خلفائے راشدین کی بات ہو، یا اللہ والے کسی کی بات ہو، پیروں کی بات ہو، کوئی بندہ بات کرے تو بچے بری بات نہ کرو، آسمان کی طرف دیکھ کے اے اللہ اگر تیرا بندہ ہے نا تو اس کے جسم سے ہوا ٹکرا کے مجھے دے دے۔ تو باطن کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات انسان کو فرش سے اٹھا کے عرشی بنا دیتے ہیں، کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ میری قوم اس وقت کتنی عجیب قوم ہے کہ جس جگہ سے ولایت ملتی ہے مولا علی کے گھرانے کی مخالفت کر رہے ہیں، سیدہ طاہرہ بطول عفیفہ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو میں سبحان شریف میں اچھی امیدیں لے کے آئے ہوں، میرا گھر ہے۔ بچوں، جس جگہ آپ تعریف نہیں کر سکتے نا حضور کے گھرانے کی، چپ ضرور ہو جاؤ، اس لیے کہ چپ ہونے سے بھی مدینے والا خوش ہو جائے گا، چل میرے خاندان کی باری چپ تو ہوا ہے نا۔ میرے دوستو، اپنے ایمان کو
ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، میری تھوڑی باتوں کو بھی جناب زیادہ سمجھو۔ تو میری عادت ہے میں جہاں جاتا ہوں، ایک تو میری عادت ہے کہ میں دوسرے آستانے پر کسی آدمی کو بیعت نہیں کرتا۔ جس آدمی نے بیعت ہونی ہو میں کہتا ہوں چل کے آؤ نا، ذرا سفر کر کے آؤ تاکہ تمہیں۔ اور دوسری میری عادت ہے کہ میں اپنے آستانوں کو قوت دیتا ہوں، طاقت دیتا ہوں۔ اس وقت بھی میں شاہ جی صاحب آپ کی مسجد کے لیے زیادہ نہیں 11,000 روپے کا عطیہ گاڑی میں آپ کو دے کے جاؤں گا، اس مسجد میں لگا دیں کسی جگہ۔ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، حضور راضی ہو جائے، مولا علی راضی ہو جائے۔ ان کے بٹکے ہمارے ایک ہی ہیں، موسیٰ کاظم پاک تک ہمارا شجرہ ایک ہے، آگے پھر ہم جو ہیں وہ امام رضا، امام ہادی علی تکی، امام ہادی علی نکی، اس سے ادھر آ جاتے ہیں ساجات اچ شریف کی طرف، اور ان کی اولاد آگے سے ہم ہیں۔ میرے دوستو، مثال اچھی نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، گراں دے لوگ تو سیانے لوگ ہوندے ہیں، وہ گراں دے نائیاں دی بھی مخالفت نہیں کرنا، کہنے وال کون کٹ سی، وہ سونے بندہ اس کی بھی مخالفت نہیں کرتے۔ تو سونے سجدہ دی مخالفت نہ کرو، پل صراط پہ کام آتے ہیں، تمہاری قبر میں کام آئیں گے، تمہارے محشر کے میدان میں کام آئیں گے۔ اور ماڑا سا مانگٹ ہوتا ہے، مانگنے والا ہوتا ہے، وہ بھی دعا دیتا ہے تیرے بچیاں دی خیر میری چولی بھی کو پا کے جانا۔ تو جناب آپ کو بچیاں دی خیر کہتا ہے، آپ اس کو کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں، مانگتے آپ حضور سے ہیں تو ان کے بچوں کی خیر مانگیں کہ حضور آپ کی آل اولاد قیامت تک زندہ رہے، جس جگہ بیٹھیں وہ آستھان آباد ہو۔ تو یاد رکھنا، پتر کی تعریف کرو تو بابا چولی بھر دیتا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطائیں مل جائیں گی، یہ آستھان سلامت رہے، سبحان شریف زندہ باد۔ میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا آپ سے، بیماری کی وجہ سے ریلیکٹنٹ رہتا ہوں کہیں جانے، لیکن آج بہت خوش ہوا ہوں کہ میرا وعدہ ان سے پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس آستان کو سلامت رکھے۔ یہ بچے میرے بچے ہیں، ان کے بیٹے، اللہ تعالیٰ ان کو اور صلاحیتیں عطا کرے۔ بچیوں کا مدرسہ دیکھا ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے۔ تو مجھے بات اب یاد بھی نہیں رہتی، جب گاڑی میں بیٹھوں تو برکت کے لیے 11,000 روپیہ آپ مسجد کے لیے لے بھی لیں مجھ سے، تو اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا آپ دعا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ تعالیٰ، تو چاہے تو مٹی کو بھی چمک دے دیتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ یا اللہ، اس آستان کے ذرات کو بھی روشنی دے دے، خوشبو دے دے۔ قبلہ پیر سید مظفر شاہ صاحب، ان کی سرپرستی اس ادارے پر، علاقے پر قائم دائم رکھ۔ جو لوگ شریک ہوئے ہیں یا اللہ ان کو کامیاب کر دے، کامران کر دے، اللہ ان کی ہر حاجت پوری فرما دے۔ شاہ جی کے بچے دیر تک مصطفیٰ کریم کی محبتوں کا عالم اور پرچم اٹھا کے علاقے میں دین کی خدمت کرتے رہیں، لوگ آئیں تشنگان علم فیض یاب ہو کے جاتے رہیں۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ بیماروں کو یا اللہ شفا دے دے، قرضداروں کے قرضوں کو ختم کر دے، بے سکون لوگوں کے دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ شاہ جی کے شجرے میں، ہمارے شجرے میں جو بزرگ ہیں یا اللہ ان کے درجوں میں اور اضافہ فرما دے۔ یا اللہ، یک گوشہ چشم سوئے ما غریباں، مولا علی کی نظر نصیب فرما دے، مولا علی کی نظر نصیب فرما دے، حضور کی نظر نصیب فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ بے ہدایت لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے، میرے وطن پاکستان کو مضبوط کر دے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ یا اللہ، آنے میں، بیٹھنے مٹھنے میں جو بے ادبی کمی رہ گئی معاف فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق ہی والی والے بیتی اصحابہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔